حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک پہلو ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک پہلو ہے۔ چیزوں کو منفی انداز میں بیان کرنا اکثر گناہوں کا باعث بنتا ہے، جیسے غیبت اور غیبت۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں ممکن ہو مثبت انداز میں چیزوں کی تشریح کرے تاکہ شک کا فائدہ دوسروں تک پہنچایا جا سکے۔ بدقسمتی سے منفی ذہنیت کو اپنانے سے خاندانی یونٹ سے لے کر قومی سطح تک لوگوں پر اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قوم کتنی بار کسی مفروضے اور شبہ پر جنگ لڑی ہے۔ میڈیا میں پائے جانے والے اسکینڈلز کی اکثریت مفروضوں پر مبنی ہے، یہاں تک کہ ایسے قوانین بھی بنائے گئے ہیں جو مفروضوں اور شبہات کے استعمال کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ اکثر ٹوٹنے اور ٹوٹنے والے رشتوں کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس ذہنیت کے حامل لوگ ہمیشہ یہ مانتے ہیں کہ دوسرے ان کے الفاظ اعمال کے ذریعے ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ کسی کو دوسروں سے مشورہ لینے سے روکتا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ صرف مشورہ دینے والے کی طرف سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ ایک کو مشورہ دینے سے روکتا ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ دوسرا شخص ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دے گا، اور ایک شخص اس منفی ذہنیت کے حامل شخص کو نصیحت کرنے سے گریز کرے گا کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک دلیل کا باعث بنے گا۔ یہ دیگر منفی خصلتوں کی طرف جاتا ہے، جیسے کہ تلخی۔ مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر وہ یہ فرض کر لیں کہ کوئی ان پر تنقید کر رہا ہے، تب بھی انہیں ان کی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے اگر یہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر مبنی ہے۔ چیزوں کی ہمیشہ منفی تشریح کرنا بھی ایک طاقتور ذہنی بیماری کو جنم دیتا ہے، یعنی پارونیا۔ جو شخص بے حیائی کو اپناتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں پر بری چیزوں کا شک کرتا ہے۔ یہ رشتوں کے لیے انتہائی تباہ کن ہو سکتا ہے، جیسے کہ شادیاں۔ کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ممکن ہو ان چیزوں کی مثبت انداز میں تشریح کی جائے جس سے مثبت ذہنیت جنم لے، اور ایک مثبت ذہنیت صحت مند تعلقات، احساسات اور اتحاد کا باعث بنتی ہے، جبکہ چیزوں کی ہمیشہ منفی انداز میں تشریح کرنا انسان کو دوسروں کے بارے میں ہمیشہ منفی سوچ اور عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، چاہے ان کا برتاؤ اچھا ہو۔ یہ صرف انسان کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے روکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ باب 49 الحجرات، آیت 12۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ منفی گمان سے بچو، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتا ہے۔